اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القیامہ کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ 4 آیات آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 19 تک ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان چاروں آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کے الفاظ کی طرف۔ پہلی آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے جو کل الفاظ ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لا، دوسرا لفظ ہے تحرک، تیسرا لفظ ہے با، چوتھا لفظ ہے ہی، پانچواں لفظ ہے لسان، چھٹا لفظ ہے کاف، ساتواں لفظ ہے لام، آٹھواں لفظ ہے تعجلہ، نواں لفظ ہے با، اور 10واں لفظ ہے ہی۔ گویا آیت نمبر 16 میں کل 10 لفظ ہیں۔ اب ہم ان تمام الفاظ کو کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ لا جو ہے یہ حرف ہے، اور یہ لا کون سا لا ہے؟ یہ لا نفی جنس ہے، یا یہ لا نافیہ مہملہ ہے، یا یہ لا نافیہ ہے، یا یہ لا ناہیہ ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے تحرک۔ تو تحرک جو ہے ہمیں علامت مضارع تا نظر آ رہی ہے، اور جو آخری حرف ہے وہ سکون کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ فعل مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے۔ تو اسی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جی یہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے۔ لا ناہیہ جو ہے فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اعرابی طور پر، اور فعل مضارع میں منع کرنے کا مفہوم جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا لفظ ہو گیا کور۔ دوسرا لفظ تحرک، جیسے میں نے کہا کہ فعل مضارع ہے۔ اب یہ فعل مضارع جو ہے یہ علامت مضارع پیش کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو 4 پاسبلٹیز کو ہم چیک کرتے ہیں جی۔ کیا یہ مجہول کا صیغہ ہے؟ تو اس کے لیے ہم علامت مضارع کے بعد جو ہا، را، کاف 3 حروف مادہ ہیں ان میں عین کلمہ کی حرکت دیکھیں گے۔ اگر وہ زبر ہوگی تو ہم کہیں گے یہ مجہول ہے، وہ زبر نہیں ہے تو یہ مجہول نہیں ہے۔ عین کلمہ اگر شد والا ہے تو ہم کہیں گے باب تفعیل کا لفظ ہے، تو عین کلمہ شد والا ہے لہٰذا یہ باب تفعیل کا لفظ ہے۔ تو ہا، را اور کاف حروف مادہ کو ہم جب باب تفعیل میں رکھیں گے تو یہ بنے گا جی ماضی مضارع حرک یحرک تحریکن۔ تحریک کے معنی کیا ہیں اس کے لیے ہمیں ڈکشنری جو ہے وہ کنسلٹ کرنی ہوگی، اور ڈکشنری میں ہمیں خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ باب تفعیل سے ہا، را، کاف جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ہلانا یا حرکت دینا، اور ساتھ ہی انہوں نے لا تحرک بھی نیچے ذکر کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ فعل نہیں ہے، تو حرکت مت دے، اور آیت کا ریفرنس بھی یہی دیا ہے لا تحرک بھی لسانک۔ تو تحرک فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی با، جو کہ حرف جر ہے، اور با حرف جر کے بعد ہمیں جو ہی نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل ہے، اس لیے کہ حروف جارہ کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ ضمیر مجرور متصل کے آنے کی 2 جگہیں ہیں، حروف جارہ کے بعد اور اسم کے بعد بطور مضاف الیہ۔ تو کنفرم ہو گیا کہ جی یہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی، اور یہ ضمیر جو ہے آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے زیر حرکت ہے، اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے، اگرچہ یہاں پر قرآن کا ذکر نہیں ہے لیکن کانٹیکس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی لسان، جو کہ اسم ہے، زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ہے مذکر ہے، اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے اگر الگ سے دیکھا جائے تو، اور اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہوا، تنوین بھی نہیں آ رہی، تو ظاہر بات ہے یہ ترکیب میں مضاف بن رہا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کاف، اور یہ کاف جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی۔ اب لسان چونکہ اسم ہے، اور اسم کے بعد جو ضمیر آتی ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ضمیر مجرور متصل کے آنے کی صرف 2 جگہیں ہیں، حروف جارہ کے بعد اور اسم کے بعد، تو وہ دونوں جگہیں آپ کو اس آیت میں الحمدللہ مل گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ لام ہے۔ اب یہ لام کون سا ہے؟ لام بہت طرح کا لسان القرآن کورس میں ہم نے پڑھا ہے، اور بار بار اس کی ہم نے پریکٹس کی ہے۔ یہ لام
تعریف ہے اگر اسم پر داخل ہو رہا ہے تو، لیکن اس کے بعد تعجلا اسم نہیں ہے تو یہ لام تعریف نہیں ہے۔ یہ لام جارہ ہے اگر اس کے بعد اسم ہے، لیکن ہم جان چکے ہیں کہ اس کے بعد اسم نہیں ہے۔ یہ لام تاکید ہے، اور لام تاکید کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ زبر آتی ہے، تو اس پہ زیر آئی ہوئی ہے تو یہ لام تاکید بھی نہیں ہے۔ اب دو لام رہ گئے جی، ایک لام ہے لام کئی اور ایک لام ہے لام امر۔ لام کئی اور لام امر جو ہے یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، تو آگے تعجلا جو ہے وہ فعل مضارع ہے، اور اگر فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے تو لام لام کئی ہے، اور اگر مجزوم استعمال ہوا ہے تو لام لام امر ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے فعل مضارع کو، تو فعل مضارع تعجلا علامت مضارع تا کے ساتھ ہے، عین جیم اور لام حروف مادہ ہیں، اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ان 5 صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اور وہ پیش جو ہے زبر سے تبدیل ہوئی ہے، تو رزلٹ نکلا کہ لام جو ہے لام کئی ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لام کئی اصل میں فعل مضارع کو منصوب نہیں کرتا، بلکہ لام کئی کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ ان جو ہے وہ اصل میں فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور ان کے ساتھ فعل مضارع مل کر مصدر بن جاتا ہے، لہٰذا یہ لام کئی جو ہے پھر لام جارہ کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ساری تفصیل میں نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہم تعجلا فعل کو دیکھتے ہیں جی۔ یہ فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عین جیم لام اس کے حروف مادہ ہیں، عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے۔ عین کلمہ زبر کے ساتھ ثلاثی مجرد کے 2 ابواب باب سمیع یسمع اور باب فتح یفتح میں آتا ہے۔ تو اگر تو ہمیں قرآن مجید سے کوئی آیت ایسی یاد ہے جس میں اس کا ماضی استعمال ہوا ہو، یعنی وہ یا اجلا ہو یا اجلا ہو، اگر اجلا ہو تو ہم اسے باب سمیع سے مان لیں گے، اور اگر اجلا ہو تو ہم اسے باب فتح سے مان لیں گے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے تو کوئی آیت یاد نہیں ہے ایسی جس میں عین جیم لام سے ہمیں ماضی مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں پھر اب ڈکشنری ہی کنسلٹ کرنی پڑے گی، اور ڈکشنری میں خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ عین جیم اور لام جو ہیں یہ حروف مادہ باب سین سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے ویسے بھی پہچان لیا ہوگا کہ عین اور لام کلمہ کی جگہ پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو چانسز زیادہ یہی تھے کہ باب سین سے ہی ہوگا۔ بہرحال عجلا یعجلو اجلاً اس کا مصدر لکھا ہے خان صاحب نے، اور بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ معنی بڑے اہم ہے، غور سے دیکھیے گا، کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی جلدی کرنا، جلد بازی کرنا۔ تو تعجلا جو ہے یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ با پھر حرف جر ہے، اور با کے بعد جو ضمیر ہے کنفرم ہو گیا کہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو لا جیسے کہ میں نے بتایا لا ناہیہ ہے، اس کے بعد فعل مضارع تحرک، فعل مضارع مجزوم، فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع مستتر جو ہے اس کا فاعل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع کی گردان کے 5 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن میں فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو ان 5 میں سے یہ ایک صیغہ ہے۔ تو لا تحرک لفظی ترجمہ ہوگا اس کا تو مت حرکت دے، اور پھر خطاب کے اعتبار سے ہم ترجمے میں چینج کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو ہم ادب اور احترام سے ترجمہ کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت حرکت دیں۔ بھی جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا تحرک فعل کے۔ اس کے بعد آگے لسانہ کا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور لسانہ کا منصوب استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہم مفعول بنا دیں گے لا تحرک فعل کے لیے۔ یہاں تک ترجمہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ حرکت مت دیں۔ آگے ہے جی لتعجل بہ، لام جیسے کہ میں نے کہا کہ لام کئی ہے، اور اس کے بعد ان پوشیدہ ہے، ان مصدریہ چھپا ہوا ہے، ان موصول حرفی چھپا ہوا ہے، اور اس کا جو صلۃ الموصول حرفی ہے وہ ہے تعجل بہ۔ اب صلۃ الموصول حرفی کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ تعجل فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا، اور بہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا تعجل فعل کے۔ یوں تعجل فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان موصول حرفی کے لیے جو کہ پوشیدہ ہے، اور وہ ان
موصول حرفی اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، لام تعلیل کے لیے، اور یہ لام جارہ جو ہے یہ اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا تحرک فعل کے۔ یوں لا تحرک فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ اسے جلدی حاصل کرنے میں حرکت مت دیں۔ اب چلتے ہیں جی دوسری آیت کی طرف، آیت نمبر 17 کی طرف، وہ ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ۔ اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں جی۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے انا، دوسرا لفظ ہے الا، تیسرا لفظ ہے نا، چوتھا لفظ ہے جمعہ، پانچواں لفظ ہے ہو، چھٹا لفظ ہے واؤ، ساتواں لفظ ہے قرآنہ اور آٹھواں لفظ ہے ہو۔ تو گویا آیت نمبر 17 جو ہے یہ 8 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اب ان الفاظ کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، اور انا پھر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ تو گویا جملہ اسمیہ ہمارا بن رہا ہے۔ الا حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو نا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، جمع متکلم کی اب کنفرم ہو گیا کہ حروف جارہ کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر مجرور متصل ہی ہوگی۔ جمع اسم ہے، ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، جمع کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ اعراب کے اعتبار سے منصوب استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور اکیلا دیکھا جائے تو نکرہ ہے۔ ہاں آگے ملا کر ہم اسے لیں گے تو اسے معرفہ قرار دیں گے۔ بہرحال جمع اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے، واحد مذکر غائب کی، اور اس پہ الٹی پیش اس لیے آئی ہے کہ اس سے پیچھے زبر حرکت ہے، اور یہ ضمیر پھر قرآن کی طرف ہی جا رہی ہے۔ واو حرف ہے، حرف عطف ہے، قرآن۔ اب قرآن یہاں پر آپ کے سامنے لفظ آیا ہے، اور قرآن جو ہے یہ اپنے لغوی معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پر قرآن سے مراد قرآن نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم تفصیل سے خان صاحب کی ڈکشنری میں قاف، را اور حمزہ حروف مادہ کو دیکھتے ہیں جی۔ خان صاحب تفصیل سے اس مادے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قاف، را، حمزہ حروف مادہ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ قرأ یقرأ، مصدر اس کے دو انہوں نے لکھے ہیں، ایک ہے قرآنن اور ایک لکھا ہے قراءتن۔ معنی ہے دو چیزوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ پھر بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ کئی معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے ہیں پڑھنا، اس لیے کہ پڑھنے والا الفاظ کو اکٹھا کرتا ہے۔ دوسرے معنی ہے پڑھ کر سنانا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ اس مفہوم کے لیے الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر الا استعمال ہوا ہے۔ تیسرے معنی اس کے مدت گزارنا کے انہوں نے لکھے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کسی مقررہ وقت کے شروع ہونے اور ختم ہونے کے لمحات کو اکٹھا کرنے سے جو ایک مدت وجود میں آتی ہے۔ باقی پھر انہوں نے مزید کچھ ریفرنسز دیے ہیں، جس میں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 18 کا ریفرنس بھی موجود ہے، لیکن اس وقت ہمارے زیر مطالعہ جو آیت ہے وہ آیت نمبر 17 ہے۔ تو بہرحال قرآن یہ مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اس کے معنی پڑھنا یا پڑھ کر سنانا، دو یہاں پر ہو سکتے ہیں، اور الا کے ساتھ ہے تو پھر پڑھ کر سنانا ہی اس کے معنی کیے جائیں گے۔ اور قرآن کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور یہاں بھی ضمیر مجرور متصل کے آنے کی جو دونوں وجوہات ہیں وہ دونوں ہی علینا اور جمعہ اور قرآنہ میں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، انا آ گیا تو اب اس کا اسم ہم نے دیکھنا ہے، اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہونا چاہیے، خبر اس کی مرفوع ہونی چاہیے، اور اس کی خبر کی جگہ پر ہمیں مرکب جاری بھی مل سکتا ہے۔ تو آگے ہمیں علینا مل رہا ہے جی، جو کہ مرکب جاری ہے، لہٰذا علینا کو ہم انا کی خبر مقدم بنا دیں گے، اور اب انا کا اسم جو ہے وہ ہے جمعہ، جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ واو عاطفہ ہے، قرآنہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا،
پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کا اسم بن جائے گا، اور پھر انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا کہ بے شک ہمارے ذمے، اب یہاں پر حصر بھی پیدا ہو رہا ہے کیونکہ خبر مقدم ہوئی ہے، ہمارے ہی ذمے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھ کر سنانا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 17 بھی ہم نے تفصیل سے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 18 کی طرف۔ آیت نمبر 18 کے جو الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ فا ہے، دوسرا لفظ اذا ہے، تیسرا لفظ کرعنا ہے، اور یہ کرعنا اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ دو لفظ ہیں، فعل اور ساتھ فاعل۔ بہرحال اسے ہم ایک لفظ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور الگ الگ دیکھیں تو دو لفظ بنا لیتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہو، پھر فا، پھر اتبع۔ اب الف خالی ہے، فا کے ساتھ ملا کر پڑھوں تو الف ظاہر بات ہے پڑھا نہیں جائے گا، لیکن میں اگر الگ سے پڑھوں تو اسے اتبع پڑھوں گا۔ کیوں پڑھوں گا اس پہ ابھی بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ بہرحال ابھی ہم الفاظ گن لیں ذرا۔ اگلا لفظ ہے قرآنہ، ایک مرتبہ پھر آ گیا، اور اس کے بعد آخری لفظ ہے ہو، یہ بالکل پچھلی آیت کا ایک مرکب ہمارے سامنے دوبارہ آ گیا ہے۔ تو کل الفاظ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو 9 ہیں اس صورت میں کہ قرأنا کو ہم 2 لفظ مانیں، اور اگر ایک لفظ مانیں تو 8 الفاظ ہو جائیں گے۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں جی الفاظ پر۔ پہلا لفظ فا ہے، فا یہاں پر عاطفہ ہے کیونکہ پچھلی بات آگے چل رہی ہے۔ اذا جو ہے یہ کون سا اذا ہے، یہ اسمیہ ہے یا حرفیہ ہے؟ اب ساری باتیں وہ ذہن میں تازہ کریں۔ شروع میں آ رہا ہے تو اذا اسمیہ ہے، اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اذا اسمیہ ہے۔ پھر یہ اذا ظرفیہ ہے یا ظرفیہ شرطیہ ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد 2 جملے آنے چاہیے، تو اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ اذا جو ہے ظرفیہ شرطیہ ہے اور مبنی ہے۔ ترکیب میں کیا بنے گا میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلا لفظ قرأنا ہے، قاف را حمزہ حروف مادہ ابھی ہم نے خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھے ہیں، قرأ یقرأ، جس کے کئی معانی خان صاحب نے ذکر کی ہیں۔ پڑھنا بنیادی معنی ہے اس کے، اور یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نا ضمیر مرفوع متصل بارز جمع متکلم کے آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہو، اب یہ ضمیر دیکھیں کون سی ہے۔ اب یہ ضمیر جو ہے فعل کے بعد آ رہی ہے، تو فعل کے بعد آنے والی ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے۔ تو ضمیر منصوب متصل کے بھی آنے کی جو 2 جگہیں ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، ایک فعل کے بعد بطور مفعول، اور ایک انا اور اس کی فیملی کے بعد بطور ان کا اسم۔ تو یہاں فعل کے بعد آ رہی ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اس لیے ہم نے اسے پرپل کلر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا فا ہے جو کہ حرف ہے، اور یہ فا جزائیہ ہے جو جواب الشرط یا جزا پر داخل ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اتبع۔ اب یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اسے کیوں اتبع یعنی اس کے الف کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ جواب الشرط یا جزا پر فا کا داخلہ جو ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ یا تو فا کا داخلہ جائز ہوتا ہے، یعنی آپ لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فا کا داخلہ جو ہے واجب ہوتا ہے، یعنی اپنے لازماً لانا ہوتا ہے فا کو، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فا کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، یعنی فا آپ نہیں لا سکتے۔ تو یہاں پر فا کا داخلہ جو ہے واجب ہے، یہ واجب والی صورت ہے، اور وہ کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جواب الشرط یا جزا جو ہے وہ فعل امر ہو۔ تو اتبع اصل میں فعل امر ہے۔ اب یہ فعل امر ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی سے ہے، تو ظاہر بات ہے ثلاثی مجرد سے تو ہے نہیں کیونکہ شد آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ مزید فی باب سے فعل امر ہے، اور حروف مادہ ہیں اس کے جی تا، با اور عین۔ باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے، افتعل یفتعل، اتبع یتبع، 2 تا اکٹھی ہو گئیں، ایک باب افتعال کی ایک مادے کی، دونوں تاؤں کو مرج کر دیا تو ایک تا کی صورت میں لکھا گیا اتبع یتبع، مصدر اس کا بنے گا اتباعاً۔ اتباع کے معنی آپ کو آتے ہیں پیروی کرنا، پیچھا کرنا۔ تو فعل امر بنا جی یہ اتبع،
اور جب بھی فعل امر آتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا فاعل جو ہے اس کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا فاعل جو ہے وہ انتا ضمیر مرفوع مستتر ہے۔ قرآن پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ گیا، تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں پچھلی آیت میں ان دونوں الفاظ کو۔ اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ تو فا عاطفہ ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ، مفعول فی مقدم بن رہا ہے، قرأنا فعل با فاعل ہے، ہو مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن رہا ہے، فا جزائیہ ہے اور جواب الشرط جو ہے وہ ہے اتبع قرآنہ، اس میں اتبع فعل با فاعل ہے، قرآنہ ہو مضاف الیہ ہو کے مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا بن رہا ہے، اور پھر شرط اپنی جزا یا جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور جب ہم اس کو پڑھ دیں تو پھر آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے میں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 18 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی آخری آیت، آیت نمبر 19 کی طرف، اور وہ ہے ثم ان علینا بیانہ۔ سب سے پہلے جی اس آیت کے الفاظ ہم الگ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ثم ہے، اگلا لفظ انا ہے، اس کے بعد پھر الا ہے، پھر نا ہے، پھر بیانہ ہے اور پھر ہو ہے۔ گویا آیت نمبر 19 میں 6 لفظ ہیں۔ اب ان 6 الفاظ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، پھر ایک مرتبہ آ گیا ہے اس لیکچر میں۔ الا حرف جر ہے، نا ضمیر مجرور متصل۔ اب میں ساری باتیں بار بار نہیں دہراؤں گا، یہ بار بار چیزیں آ رہی ہیں۔ اگلا لفظ ہے بیانہ۔ بیانہ جو ہے یہ اسم ہے۔ خان صاحب نے با یا نون حروف مادہ کے تحت اسے ذکر کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ بیان کلام، خطبہ، گفتگو جو ما فی الضمیر کو واضح کر دے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا یہ اسم ہوا، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور یہ ضمیر قرآن کی طرف ہی لوٹ رہی ہے۔ اور بیانہ لفظ جو ہے یہ معرفہ ہے، مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے، واحد ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے۔ الفاظ میں بات ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ثم عاطفہ، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اسم اور خبر چاہیے۔ علینا جار مجرور، انا کی خبر مقدم ہے، اور بیانہ مضاف الیہ ہو کر انا کا اسم مؤخر ہے۔ پھر انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور یہاں بھی حصر پیدا ہو رہا ہے کیونکہ خبر مقدم ہوئی ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، پھر بے شک ہمارے ذمے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے تفصیل سے آج کے لیکچر میں سورۃ القیامہ کی 4 آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں اب ہم ان 4 آیات کے تراجم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان 4 آیات کا، کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے۔ تو ان 4 آیات کا ایک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اب ان 4 آیات کا دوسرا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تو الحمدللہ جی 2 تراجم میں نے رکھے ہیں آپ کے سامنے ان 4 آیات کے۔ امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔